وأنزل عليك كلامه الكريم هدى ورحمة لقوم مؤمنين. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمد بن عبد الله الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وخلفائه الراشدين المهديين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ پاک جل شانہ و عما نوالہ کی حمد و ثنا اور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، عزیز بھائیوں، محترم بزرگوں، معزز اور محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ پاک جل شانہ نے اپنے پاک حبیب ہمارے آقا و مولا سیدنا و مولانا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو عظیم شان عطا فرمائی ہیں، ان عظمتوں میں سے ایک عظمت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو سفر معراج عطا فرمایا، اور یہ ایسا معجزہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ پہلے انبیاء کرام میں سے کسی کو اس طرح کا معجزہ حاصل نہیں ہوا۔ یہ بے مثل اور بے مثال معجزہ ہے، اور اس معجزے کے حوالے سے ایک خاص چیز بھی ہے قابل غور اور قابل توجہ۔ انبیاء کرام کو معجزے کے طور پر جو کمالات عطا کیے جاتے ہیں، عمومی طور پر ان کا مقصد لوگوں کے دلوں میں نبی کی عظمت کو اجاگر کرنا ہوتا ہے۔ اگر شان دکھائیں گے تو لوگ متاثر ہوں گے، جب متاثر ہوں گے، تاثر لیں گے کسی کی عظمت کا، کسی کو بڑا سمجھیں گے، تو پھر اس کی بات کو مانیں گے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جس کو بڑا سمجھتا ہے اس کی بات جلدی مانتا ہے۔ تو اس لیے انبیاء کو ایسے کمالات عطا کیے جاتے ہیں جنہیں ہم معجزات کہتے ہیں، کہ قومیں جب منکرین کی صورت میں سامنے ہوں تو معجزہ جب نبی کی طرف سے سامنے آئے تو وہ لاچار اور لاجواب رہ جائیں اور نبی کی عظمت کو ماننا ان کی مجبوری بن جائے۔ معجزے عطا فرمائے جاتے ہیں، یا پھر معجزے عطا کیے جاتے ہیں اپنے ماننے والی قوم کو تسلی دینے کے لیے، یا تو مخالف قوم کو
لاجواب کرنے کے لیے معجزہ دیا جاتا ہے، یا معجزے کا ظہور ہوتا ہے اپنے معاون اور موافق قوم کو مطمئن کرنے کے لیے کہ ہم جس ہستی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں وہ کوئی عام نہیں، بڑی شان والی۔ لیکن معراج کے حوالے سے اگر غور کریں تو اس میں بڑی عجیب صورت نظر آتی ہے کہ معجزے دکھائے جاتے ہیں، معجزات دکھائے جاتے ہیں، لیکن معراج کا معجزہ چھپایا گیا ہے۔ توجہ ہے؟ میری بات کی طرف توجہ فرمائیے گا ذرا۔ معجزات دکھائے جاتے ہیں قوموں کو، لیکن معراج کا معجزہ چھپایا گیا ہے، دکھایا نہیں گیا، صرف بتایا گیا ہے، لوگوں کو نہیں دکھایا گیا۔ معجزے قوموں کے لیے ہوتے ہیں، قوموں کو نہیں دکھایا گیا، قوم کو صرف بتایا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ معجزہ معراج میں خاص چیز بھی ہے کوئی، اور وہ خاص چیز وہ ہے آزمائش ماننے والوں کی۔ کن کی آزمائش؟ سبل الہدی والرشاد، اس کی سیرت نبویہ کی کتاب ہے، 12 جلدوں میں چھپی ہوئی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں امام صالحی شامی، جنہوں نے لکھی ہے۔ واقعہ معراج کو لکھتے انہوں نے لکھا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں لوگوں کو بتائیں تو کئی لوگ جو اسلام کے بالکل قریب آ چکے تھے، اور انہوں نے جو لفظ استعمال کیا ارتداد کا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اسلام میں آ چکے تھے کچھ لوگ تو واپس چلے گئے۔ شک پیدا ہو گیا ان کو کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اس طرح کی چیز بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس آزمائش میں کمزور ایمان والے پیچھے چلے گئے، لیکن جن کا ایمان مضبوط تھا ان کا حال تو یہ ہے کہ جب کافروں نے آ کر کہا کہ ابو بکر دیکھو تمہارا دوست کیا کہہ رہا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی نہیں توجہ کی کہ یہ بتانے والا کافر ہے، غلط ہی نہ بتا رہا ہو۔ فرمایا کون کہہ رہا ہے؟ کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہہ رہے ہیں تو ابو بکر تصدیق کرتا ہے کہ واقعی انہوں نے دیکھا ہے سارا کچھ۔ اب یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی مضبوطی ہے کہ انہوں نے راوی کی جانچ پرکھ پر توجہ نہیں دی، بلکہ اپنے نبی کی شان پر توجہ کو مبذول رکھا ہے۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو چیز نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ظاہر کر رہی ہو، اس میں راویوں کی بحث میں پڑھنے کے بجائے اپنے ایمان کو تازہ کرنا چاہیے، کیونکہ روایت لے کر تو ابو جہل وغیرہ ہی آئے تھے نا حضرت ابو بکر صدیق کے پاس۔ تو ایک تو یہ ہے کہ معجزہ معراج عام معجزات سے ہٹ کر ہے، عام معجزات دکھائے جاتے ہیں، یہ صرف بتایا گیا ہے۔ تو یہ آزمائش ہے ایمان والوں کی کہ یہ دیکھنے پر اعتبار کرتے ہیں، اپنی آنکھوں پر اعتبار کرتے ہیں، یا محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اعتبار کرتے ہیں۔ تو اگر ان کی زبان مقدس پر اعتبار ہے تو پھر وہ مانیں گے، کیونکہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو یہ معجزہ اس اعتبار سے تو ہمارے لیے خاص چیز ہے، امت کے لیے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بے مثل معجزہ اس لیے بھی عطا کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی انبیاء کی بنسبت اپنی امت کے ساتھ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو شفقت کا انداز اختیار کیا، وہ پہلے کسی نبی نے اس درجے کا نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سفر معراج عطا کیا گیا تو اس سے کچھ ہی وقت پہلے سفر طائف ہوا ہے، اور طائف کے سفر کے بارے میں جو جاننے والے ہیں، سیرت پر نظر رکھنے والے ہیں، تاریخ اسلامی کو پڑھنے والے ہیں، جانتے ہیں کہ کتنا شدید ترین وہ سفر تھا رسول کریم کے لیے، مشقت کا اور مشکل کا
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکل کو اور اس مشقت کو اور اس تکلیف کو برداشت فرمایا، اور تکلیف پہنچانے والوں پر اپنی رحمت کا اظہار ایسے فرمایا کہ جیسے پہلے کسی نے نہیں فرمایا تھا۔ کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے ہے، 950 سال انہوں نے تبلیغ فرمائی، لیکن آپ میں سے کسی نے بھی یہ روایت کوئی پڑھی نہیں ہوگی، نہ سنی ہوگی کہ حضرت نوح علیہ السلام پر لوگوں نے پتھر برسائے۔ مذاق تو اڑاتے تھے، انکار تو کرتے تھے، مانتے نہیں تھے، لیکن پتھر مارے ہوں اتنے کہ جسم سے خون نکلا ہو اور جوڑے تر ہو گئے ہوں، یہ روایت ہم نے نہیں پڑھی کوئی ایسی چیز۔ پھر بھی تبلیغ فرمانے پر جب قوموں نے قبولیت سے انکار کیا تو دعا کیا تھی؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ کافروں کا ایک مکان بھی زمین پہ باقی نہیں بچے۔ تو طوفان نوح آیا، ساری روئے زمین سے کافروں کو برباد کر دیا گیا۔ نہ ماننے والوں کو، قوم تو انہی کی تھی، مانتی نہیں تھی، نہ ماننے والوں کا یہ حشر کیا گیا۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ محبت بے مثال ہے، اپنی امت پر رحمتوں اور شفقتوں کا ظہور بے مثال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقے سے کہ جب لہو لہان سارا جسم ہے تو اور فرشتہ آ کے، ملک الجبال آ کے عرض بھی کرتا ہے کہ حضور اللہ کی طرف سے اذن ہے کہ آپ کی اجازت سے ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے، تو رسول کریم علیہ السلام بجائے ان کو تباہ کروانے کے، جب سارا اختیار ملا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجائے ان کو مروانے کے، ہلاک کروانے کے، آپ ان کے لیے پھر بھی رحمت بھری دعائیں فرما رہے ہیں۔ اور آئے ہوئے عذاب کو، فرشتہ جب آ گیا تو عذاب دینے آیا ہے نا، تو آئے ہوئے عذاب کو بھی واپس پلٹا رہے ہیں۔ تو یہ بے مثل انداز محبت اپنے بندوں سے جب اللہ نے ملاحظہ کیا تو اللہ پاک نے کرم فرماتے ہوئے اپنے محبوب کو پھر بے مثل سیر، آپ سمجھتے ہیں جب بندہ تھکا ہوا ہو، جب مشقت کے کاموں میں سے گزر کر آئے تو پھر راحت کے لیے سیر و سیاحت ہوتی ہے، سکون اور اطمینان حاصل کرنے کے لیے، کچھ تازگی حاصل کرنے کے لیے سیر و سیاحت ہوتی ہے۔ اور یہ اگر کوئی بچہ کامیاب ہو تو ماں باپ کی طرف سے اسے انعام کے طور پر بھی ہوتی ہے، سیر و سیاحت پر لے جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا جب آپ بے مثل مشقت سے گزرے ہیں اور پھر اس بے مثل مشقت سے گزر کر بے مثل شفقت میرے بندوں پر کی ہے تو ہم آپ کو پھر بے مثل سیر و سیاحت عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ ایسی سیر و سیاحت عطا فرمائی کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس معجزے کو آپ نے بیان کیا ہے، لوگوں نے نہیں دیکھا، میں نے پہلے تفصیل سے یہ بات کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا یہ معجزہ سارے کا سارا بیان بھی نہیں کیا ایک نشست میں۔ آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ معراج کے جو واقعات ہیں رسول پاک علیہ السلام نے ایک ہی محفل میں بیان نہیں کیے، سارے کے سارے ایک نشست میں بیان نہیں ہوئے، بلکہ کبھی صحابہ کرام بیٹھے ہوتے، امام بہقی نے اس طرح کی روایات نقل کی ہیں جن کا نتیجہ اور خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کا ذوق ہوتا تھا کہ کبھی جب فارغ بیٹھتے نا رسول پاک علیہ السلام کے پاس تو عرض کر دیتے تھے یا رسول اللہ کوئی معراج کی بات ہی سنا دیں۔ گویا کہ معراج کی باتیں سنانا یہ سننے کا شوق رکھنا یہ رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ کی سنت ہے۔ تو اس لیے وقت کافی ہو گیا ہے، تو یہ میں نے اس لیے کہا کہ ساری باتیں نہیں ہو سکتی کیونکہ رسول پاک علیہ السلام نے بھی ایک بار ساری نہیں بیان کی، اس لیے ہم بھی چند ایک ہی کریں گے، لیکن وہ ذوق اور شوق کے ساتھ اگر سنی جائیں گی تو انشاءاللہ ثواب کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ رہنمائی بھی مل جائے گی اپنے عقائد کے حوالے سے۔ رسول پاک علیہ السلام کے اس سفر کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو انداز اختیار کیا اور جو انداز تکلم پسند فرمایا اس کی تھوڑی سی وضاحت تو حضرت مجھ سے پہلے فرما چکے کہ جتنا مرضی مشکل نظر آئے یہ سفر، سوچنے والے کو یہ سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کر لیا، کیونکہ انہوں نے تو کیا ہی نہیں ہے، یہ تو جانے جان والا یا اللہ جان والا
بات تو اصل لے جانے والے کی، کیونکہ اللہ پاک نے کلام یوں فرمایا سبحان الذی اسرا، پاک وہ ذات ہے ہر کمزوری سے۔ کیسے شک کرو گے؟ پہلے رب کی ذات پہ شک آئے گا اگر معراج پہ شک کیا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا انداز تکلم پسند فرمایا، کلام کا ایسا انداز اختیار فرمایا کہ جو بھی اس بارے میں سوچنا چاہے پہلے رب کی قدرتوں پر نظر ڈالے۔ اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے، تو جب وہ قوت والا ہے، طاقت والا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ شک میں پڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیسے والے کلام کی ضرورت ہی باقی نہیں بچتی۔ جس کو اللہ کی قدرتوں پر یقین ہو، فرمایا وہ تو یہ مانے گا کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہ پاک ذات ہے جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو۔ اور سیر آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے میں نے پہلے کہا سیر و سیاحت ہوتی ہے طبیعت کو شاد کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، جسے سیر کروائی جائے اسے خوش کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ پکڑا اور بس لے گئے اور واپس چھوڑ گئے، بلکہ آپ کی طبیعت کو خوش کرنے کے لیے آپ کو اس انداز سے سیر کروائی گئی ہے کہ جنت کے مشاہدات، اور جو آپ نے مشاہدات خود بیان فرمائے ہیں ان کی تعداد اور ان کی مقدار بھی بے شمار حدیث کی کتابوں میں ذکر کی گئی ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، یہاں بعبدہ کے لفظ پر بھی تھوڑا سا غور کر لیں۔ علامہ اقبال نے کہا عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر، عبد دیگر بندہ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن عبدہ چیزیں دیگر اس کا بندہ کوئی اور ہوتا ہے، دوسری چیز ہے۔ وہ کیا ہے؟ اب اس کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو ایک عربی کے کلام کے اندر جو عبد کا معنی مستعمل ہے، لفظ عبد، وہ تین طرح پر ہوتا ہے، تین اس کی قسمیں بیان کی گئی ہیں فقہی اصطلاحات میں۔ ایک ہوتا ہے عبد عابق، ایک ہوتا ہے عبد رقیق، اور ایک ہوتا ہے عبد معزون۔ عبد عابق کہتے ہیں بگوڑے غلام کو، جو اپنے مالک کی مرضی سے فرار چاہتا ہے، جو اپنے مالک کی مرضی پر نہیں آتا، بگوڑا غلام، بھاگا ہوا، عبد عابق۔ عبد کا معنی غلام ہوتا ہے۔ تو عبد رقیق کہتے ہیں ایسے غلام کو جو مالک کی مرضی کا اس طرح پابند ہے کہ خود اپنی مرضی کر ہی نہیں سکتا، خود اپنی مرضی کر ہی نہیں سکتا، جیسا حکم ہوگا صرف اس کا پابند ہے، اس کو اپنی مرضی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ عبد رقیق اس کو کہتے ہیں، غلام ایسا کہ جو مالک کی مرضی کا پابند ہو کہ اپنی مرضی نہ کر سکے۔ اور عبد معزون اس غلام کو کہتے ہیں کہ جس کو مالک کی طرف سے اذن ملا، اذن معزون کا معنی ہوتا ہے اذن دیا ہوا، جس کو مالک کی طرف سے اذن مل چکا ہو کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو اب ان تینوں قسموں میں سے ہم اپنے نبی علیہ السلام کے لیے عبدیت کی کون سی قسم پسند کرتے ہیں؟ ظاہر ہے جو بندہ محبت والا ہوگا وہ تو یہ چاہے گا کہ رسول پاک علیہ السلام کی عظمت کو ہم سب باقی بندوں سے زیادہ جو مان، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تو اب تینوں قسموں میں سے غلام کی یا بندے کی تینوں قسموں میں سے آپ سمجھیں کہ کون سی قسم اعلیٰ ہے؟ وہ جس کو مرضی کرنے کی اجازت ہی نہ ہو، یا وہ جس کو اپنی مرضی چلانے کی بھی اجازت مالک کی طرف سے دی گئی ہو؟ مالک کی ملکیت میں جس غلام کو مرضی کرنے کی اجازت مل چکی ہو، اپنی مرضی سے کام کرنے کی، اسے معزون کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو یہ اللہ کے کس درجے کے بندے ہیں اس کو آپ اس بات سے سمجھیں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت رہتے تھے، اور یہ صحیح مسلم میں حدیث آئی ہے، اور وہ چیزیں پیش کرتے تھے ضرورت کی۔ تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خوش ہو کر انہیں ایک جملہ ارشاد فرمایا سل یا ربیعہ، اے ربیعہ مانگو۔ اس میں کوئی قید نہیں، کوئی پابندی نہیں کہ کیا چیز مانگو،
جو چاہتے ہو مانگو۔ اور اس کی شرح میں مشکات کے اندر جب یہ حدیث روایت کی گئی تو اس کی شرح میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو انداز ہے رسول پاک علیہ السلام کا کلام کرنے کا کہ سل یا ربیہ، اے ربیہ جو مانگنا ہے مانگ لو، تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ اذن دیا جا چکا ہے کہ اے پیارے حبیب، ہماری مخلوق، ہماری پیدا کردہ نعمتوں میں سے جون سی نعمت دنیا کی ہو یا آخرت کی، ساری نعمتوں میں سے جو بھی چاہو، جسے چاہو، جب چاہو عطا فرما سکتے، جو نعمت چاہو، جب چاہو، جسے چاہو عطا فرما سکتے ہو۔ یہ رسول پاک علیہ السلام کے اس انداز تکلم سے، انداز کلام سے محدثین نے نتیجہ نکالا ہے۔ اور پھر اس صحابی نے مانگا کیا؟ عرض کیا اسألک، حضور یہ عبدیت کی شان ہے میرے نبی علیہ السلام کی، جسے عبد معزون کہا جاتا ہے، خاص عبد دیگر، عبد ہو چیزیں دیگر۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اسألک، میں آپ سے مانگتا ہوں، مرافقتک، آپ کا ساتھ، فی الجنہ، جنت کے اندر۔ جملہ سادہ سا ہے، سوال تو چند الفاظ پر مشتمل ہے، لیکن اگر آپ غور فرمائیں تو انہوں نے دونوں جہانوں کی سب سے بڑی نعمت مانگ لی ہے۔ اور یہ تربیت تھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی کہ جب مجھ سے مانگو تو پھر کچھ مانگ لیا کرو۔ یہ ایک دوسری حدیث ہے جس سے مسئلہ معلوم ہوتا ہے۔ مجمع الزوائد حدیث کی ایک کتاب ہے بڑی، علامہ نور الدین ہیثمی محدث گزرے ہیں بہت بڑے، 9ویں صدی ہجری میں، انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر یہ حدیث لکھی ہے مجمع الزوائد کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کی تربیت فرمائی تھی مانگنے کے حوالے سے، تو اس لیے انہوں نے اتنی بڑی جو مانگ ہے ظاہر کی، اپنی اتنا بڑا سوال ظاہر کیا کہ جنت مانگتے ہیں، اور جنت بھی وہ جس میں رسول اللہ کے عام فرما ہوں گے۔ سب سے اعلیٰ جنت تو وہی ہوگی نا جس میں رسول پاک علیہ السلام ہے۔ تو گیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری اعلیٰ ترین جنت مانگ، ساری کائنات کی نعمتوں میں سے سب سے اعلیٰ نعمت جنت ہے۔ کتنی اعلیٰ ہے؟ رسول کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں جو چلا جائے گا، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو فرشتے باقاعدہ ایک منادی ندا دے گا کہ اے جنتیو، جنت میں آ گئے ہو تو خوش ہو جاؤ، اب نہ تم کبھی بیمار ہوگے نہ بوڑھے ہوگے، اور نعمتیں ساری مسلسل ملیں گی اور ہمیشہ کی نعمتیں ملیں گی۔ رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ تربیت جو ملی تھی، کیسے؟ اس حدیث کو سننے ساتھ یہ سمجھ بھی آ جائے گی کہ اللہ کے پیارے جو ہوتے ہیں ان کو اذن کیسا ملا ہوتا ہے اور وہ خاص بندے کیسے بن جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عربی آیا، عربی کہتے ہیں وہ پینڈو جو دیہاتی بندے ہوتے تھے عرب کے، انہوں نے آ کے رسول پاک علیہ السلام سے سوال کیا، حضور میں محتاج ہوں، مجھے کچھ عطا کریں۔ فرمایا کیا مانگتے ہو؟ اس نے کہا حضور مجھے ایک اونٹنی عطا فرما دیں۔ آپ نے فرمایا اس کا کیا کرو گے؟ اس نے کہا حضور لے جاؤں گا ساتھ، دودھ بھی پی لیا کروں گا، جب ضرورت ہوگی تو بچوں کو بٹھا کے اس پر سفر بھی کر لیا کروں گا۔ اچھا اتنی سی بات کر دی۔ اب اس جملہ سنیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں جب مجھ سے مانگنے آتے ہو تو کچھ مانگ تو لیا کرو، تم تو مانگنے میں، سوال کرنے میں بنی اسرائیل کی بڑھیا سے بھی رہ گئے ہو۔ یہ ایک تمثیل دے دی کہ تم بنی اسرائیل کی بوڑھی عورت جتنا بھی نہیں مانگ پائے، مجھ سے مانگنے آئے ہو، دیکھ تو لوگ کس سے مانگ رہے ہو۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنی اسرائیل کی بڑھیا کا کیا معاملہ ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام نکلنے لگے تھے نا اپنی قوم کو لے کر، ساری قوم کو لے کر مصر سے، تو رات کا وقت تھا، اور اس رات کے اندھیرے میں جب نکلے تو راستہ نہیں مل رہا تھا۔ ساری قوم 6 لاکھ کے قریب بنی اسرائیلی ساتھ تھے، اور نکل گئے تو راستہ نہیں ملا، رات کا ٹائم، اندھیرا چھایا ہوا ہے، پتہ نہیں چل رہا کہ کدھر کو جانا ہے۔ 2-4 چکر لگائے اور پھر قوم کے بڑوں کو جمع کیا، اور راستہ کیوں نہیں مل رہا؟ تو ایک ضعیف آدمی نے، قوم کے بوڑھے بندے نے عرض کیا حضور بات کچھ یہ ہے کہ ہمیں راستہ ابھی ملے گا نہیں، اس لیے کہ ہم ساری قوم اکٹھی جا رہے ہیں، یہاں سے مکمل بنی اسرائیلی نکل رہے ہیں مصر سے۔ تو ہمارے جد اعلیٰ حضرت یوسف علیہ السلام جب آئے تھے مصر کے اندر تو انہوں نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میری قوم اس وقت تک یہاں سے جائے نا جب تک مجھے بھی اپنے ساتھ نہ لے جائے۔
تو حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو ساری قوم کیسے چلی جائے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ آقا علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام، حدیث صحیح ہے مجمع الزوائد میں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر کیا کریں؟ انہوں نے کہا جی حضرت یوسف علیہ السلام کا جسم مبارک تلاش کریں، آپ کا جسم مبارک ہمارے ساتھ جائے گا تو راستہ مل جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر حضرت یوسف کی قبر بتائیں کہاں ہے، کیونکہ قبر ظاہر نہیں تھی۔ انہوں نے کہا جی ایک بڑھیا ہے، ہماری خاتون ہے زیادہ ضعیف العمر، اس کو پتہ ہے۔ فرمایا اسے بلاؤ۔ جب اسے بلایا گیا اور کہا گیا کہ قبر کی نشاندہی کرو، حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر بتاؤ کدھر ہے، ہم ان کا وجود مبارک نکالیں گے اور جسم مبارک لے کر اپنے ساتھ جائیں گے۔ تو اس نے ایک شرط رکھ دی، اس نے کہا جی میرا ایک مطالبہ ہے، جب تک آپ وہ پورا نہیں کریں گے میں آپ کو قبر کا نہیں بتاؤں گی۔ فرمایا کیا؟ اس نے کہا میرا مطالبہ یہ ہے کہ آپ جب جنت میں جائیں تو مجھے بھی اپنے ساتھ رکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی بندے تھے، انہوں نے غضبناک ہو گئے اور غصہ ظاہر کیا، فرمایا یہ کیسا سوال کر رہی ہے؟ اس نے کہا جی بس میرا یہی سوال ہے۔ اب سنیے جملہ، آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا یا موسیٰ آتہا سوالہا، فرمایا موسیٰ جو مانگ رہی ہے آپ اس کو عطا کریں، آپ اس کو عطا کریں۔ آتے یہ فعل امر کا صیغہ ہے، آپ اس کو عطا کریں جو یہ مانگ رہی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے باقاعدہ جب یہ فرمایا کہ جو آپ سے مانگ رہی ہے عطا کریں، تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو یہ شان دی ہے کہ اپنے ماننے والوں کو جنت تک بھی عطا فرما سکتے ہیں۔ تو یہ خاص بندے ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہ خاص بندے ہیں جو ابن معزون ہیں، اور معزون عباد میں سے بھی سب سے اعلیٰ شان والے ہیں۔ اس لیے فرمایا خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سفر معراج جو کرایا گیا، اس میں جو چیزیں ہمارے لیے قابل غور ہیں، اب میں پہلے شروع میں عرض کر دیا تھا کہ باتیں تو سفر معراج کی ساری نہیں ہوں گی، ایک آدھ بات کسی ایک نشست میں ہوئی، کسی دوسری میں، اس طرح ہی رسول پاک علیہ السلام کی سنت بھی ہے اس کو بیان کرنا۔ تو ایک بات میں آغاز کی عرض کرتا ہوں، اور ایک جب آقا علیہ السلام پورے عروج پر تھے وہ اور بات ختم کر دیتا ہوں۔ آغاز یہ ہوا کہ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں حضرت ام ہانی کے گھر سویا ہوا تھا تو جبریل امین آئے اور انہوں نے چھت کو چیر کر مجھے اٹھایا اور پھر لے کر مجھے بیت اللہ شریف کے پاس آ گئے، آب زمزم کے پاس۔ اور صحیح بخاری میں یہ روایت ہے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے میرا سینہ چیر دیا، گلے سے لے کر ناف تک یہ سارا حصہ جسم کا انہوں نے چیر دیا، اور جسم کا یہ حصہ چاک کر کے میجر آپریشن کے طور پر انہوں نے میرا دل نکالا، اور دل کو نکال کر ایک تھال منگوایا گیا، سونے کا ایک تھال تھا، اس تھال میں رکھا اور اس میں رکھ کے آب زمزم کے ساتھ اس کو دھویا اور پھر میرے سینے میں رکھا، اس میں حکمت بھر کر پھر میرے سینے میں رکھا اور اس کو ملا دیا گیا۔ یہ صحیح بخاری میں جو روایات آئی ہیں معراج کے حوالے سے، آغاز یہ ہے۔ اب اس ایک روایت پر آپ ذرا غور کریں تو بہت بڑی بات سمجھ میں آئے گی۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرا سینہ چاک کر کے میرے دل کو نکال کر ایک تھال میں رکھ کے اور اس کو پانی سے غسل دیا گیا۔ آپ سوچئے یہ بیان کون کر رہے ہیں؟ رسول پاک علیہ السلام۔ تو دیکھ رہے ہیں نا سارا منظر، تو دیکھیں گے تو تب جب زندہ ہوں گے۔ تو جہاں یہ جس طرح کی کیفیت ہے کہ دل کو جسم سے الگ کر دیا جائے اور اس کو پانی میں رکھ دیا جائے اور دھویا جائے، اس طرح کی کیفیت میں تو بندہ زندہ نہیں رہتا۔ انسان کی زندگی تو دل کی دھڑکنوں کے ساتھ قائم رکھی گئی ہے، لیکن رسول پاک علیہ السلام اس سفر معراج کے آغاز ہی کو بے مثل اس طرح بیان فرما رہے ہیں کہ لوگوں اس سفر کی اگلی باتوں کو سمجھنے میں الجھن کا شکار ہونے کی بجائے یہیں سے ہی سمجھ لو کہ تمہیں پتہ چل جائے جہاں تمہاری زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زندگی وہاں بھی برقرار رہتی ہے۔
حیات مصطفیٰ وہاں بھی برقرار رہتی ہے. تمہیں موت آ جاتی ہے جس حالت میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس حالت میں بھی زندہ ہوتے ہیں. اور دیکھ رہے ہیں, ملاحظہ کر رہے ہیں, ان کو چاک کیا جائے تو خون نکلتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ کے جسم مبارک میں ایسا خون مبارک تھا کہ غزوہ احد کے موقع پر ایک خود کی کڑی جو تھی نا وہ آپ کے رخسار مبارک میں چبھ گئی, اور اس کو جب کھینچ کر نکالا تو خون نکلا اتنا کہ خون پیالے میں آ گیا. یعنی آپ علیہ السلام کے وجود مبارک میں معمولی سے زخم آئے تو خون نکلتا ہے, لیکن جب یہ سارا سینہ چیرا گیا تو خون کچھ بھی نہیں نکلا. کوئی کسی روایت میں ذکر نہیں ہے. خون کا نکلنا تقاضا بشری ہے. اب میرے جملے پر توجہ کی ضرورت ہے. خون کا نکلنا بشری تقاضا ہے, اور چر جانے کے باوجود خون نہ نکلنا یہ بتا رہا ہے کہ اب بشری تقاضے ہٹا دیے گئے ہیں. احد کے میدان میں بشری تقاضوں کا غلبہ ہے, تو ذرا سا وہ چبھتی ہے ایک کڑی خود کی تو خون نکلتا ہے اور پیالے میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ جب سفر نور کا شروع ہو رہا ہے, یہ نوری سفر کیسا ہے؟ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں عرش اولیٰ سے آگے گیا نا تو اللہ کی بارگاہ میں, پھر وہاں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہے. اول بھی نور ہے, آخر بھی نور ہے, آگے بھی نور ہے, پیچھے بھی نور ہے, اور اوپر بھی نور ہے, نیچے بھی نور ہے, دائیں بھی نور ہے, بائیں بھی نور ہے, ہر طرف نور ہی نور ہے. اور بیچ میں سے آواز سنائی دے رہی ہے, ادنو منی ادنو منی, پیارے حبیب قریب آ جاؤ, اور قریب آ جاؤ, اور قریب آ جاؤ. تو یہ نوری سفر تھا. تو آغاز میں ہی بشری تقاضوں کو ختم کر دیا گیا, اور رسول پاک علیہ السلام کے اس بے مثل سفر کا آغاز ہی بے مثل طریقے سے کیا گیا ہے. اور پھر جب آقا علیہ السلام پہنچے ہیں عرش اولیٰ پر تو فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ والے مقام میں جو آپ کو تحفہ ملا ہے وہ ہے نماز. وہ کیا ہے؟ ایک بار پھر بولیے ذرا. یہ تحفہ ہے اللہ کی طرف سے امت کے لیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم سفر میں. بڑے سفر پر جب جاتا ہے کوئی بڑا آدمی تو تحفہ بھی تو بڑا ہی لے کر آتا ہے نا. تو نماز کا تحفہ ملا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑی چیز ہے ہی نماز. امت کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ نماز ہے. معراج کا جو فائدہ امت کو ملا ہے وہ نماز ہے. معراج کی رات جو خصوصیت کے ساتھ امت کو نوازا گیا ہے وہ نماز ہے. اور اس میں آپ ذرا توجہ کی ضرورت ہے. کتنی نمازیں فرض کی گئی تھی اللہ کی طرف سے؟ آپ کو پتہ ہے, میں یعنی کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن صرف ایک خاص چیز کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں. 50. کتنی؟ 50 نمازیں. اب آپ سوچئے ذرا, ایک نماز میں 15 منٹ بھی لگائیں, ویسے زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے, بعض کا تو آدھا گھنٹہ صرف ہو جاتا ہے ایک نماز پڑھنے کے لیے آئیں, تو آپ اگر 15 منٹ بھی لگائیں تو پھر بھی کتنا وقت ایک دن میں صرف ہو جائے گا. اگر آدھا گھنٹہ ہو پھر تو 25 گھنٹے لگتے ہیں. ایک نماز کی تیاری وغیرہ سارا کچھ کر کے آنا جانا, نماز کے لیے جماعت میں شامل ہونا, تو سارا اگر آدھا گھنٹہ پھر تو 25 گھنٹے بنتے ہیں. اگر آپ اس کو 15 منٹ پر لے آئیں ایک نماز کو تو پھر بھی 12.5 گھنٹے بنتے ہیں. وقت جو صرف ہوگا 50 نمازوں پر وہ اتنا طویل ہے, اور باقی کا 24 گھنٹوں میں سے اگر 12-13 گھنٹے بندہ نماز ہی میں رہے تو باقی سونے کا اور دوسرے جو تقاضائے بشری ہیں انہیں پورا کرنے میں گزر جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ فرض تو کتنی ہوئی ہیں نمازیں؟ 50. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ پسند فرماتا ہے کہ اس کا بندہ ہر وقت اسی کی یاد میں لگا رہے. لیکن چونکہ نظام باقی کا بھی اللہ ہی نے بنایا ہے, اس لیے حکمت کاملہ سے ایسا جاری کیا معاملہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی پاک علیہ السلام کو مشورہ دینا شروع کر دیا کہ حبیب میں نے تو دیکھے ہیں اس سے کم نمازوں والے وہ پورا نہیں اترے تھے اس معیار پر, تو آپ اتنی نمازیں کیسے اللہ سے عرض کریں. تو نبی پاک علیہ السلام نے کتنی کم کروائیں؟ 45. 5 رہ گئیں.
یعنی اس ایک کام کے لیے چھٹے آسمان سے واپس اس مقام تک جہاں نمازیں فرض ہوئی تھیں نبی پاک علیہ السلام نے 10 چکر لگائے۔ کتنے؟ 10 اس لیے کہ ویسے تو 9 چکروں میں 45 معاف ہو گئیں، لیکن یہ میں 10 اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ 5 لے کر آئے نا واپس، تو صحیح بخاری شریف میں یہ روایت ہے، اس کا میں خلاصہ سنا رہا ہوں۔ تو رسول پاک علیہ السلام کو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ ابھی بھی واپس جائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر اب شفقت ملاحظہ کیجئے کہ پھر اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے پھر یہ فرمایا محبوب اب یہ 5 ہیں، ان کو لے جاؤ، جو ہم نے کہہ دیا وہ بھی باقی رہے گا، جو آپ نے فرما دیا وہ بھی باقی رہے گا، اب پڑھیں 5 لیکن ثواب 50 ہی کا ملتا رہے گا۔ لیکن غور پھر وہی کرنے کی جائے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام جب واپس آئے نا چھٹے آسمان پہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی کہا، یہی صحیح بخاری میں ہے، پھر بھی یہ کہا کہ حضور ایک بار جائیں، پھر ایک بار واپس پھر جائیں، تھوڑی کم کروا لیں۔ اور تو نبی پاک علیہ السلام کا ایک جملہ سنیے، یہ وہ جملہ ہے جس پر آپ اگر غور کرتے رہیں تو پھر نماز کی محبت آپ کے دلوں میں سما جائے گی۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا استحیی من اللہ، آپ نے فرمایا میں اللہ سے حیا کرتا ہوں، مجھے اب اللہ سے حیا آتی ہے کہ میں یہ بھی نمازیں واپس کر جاؤں۔ تو اس جملے سے امت کو سوچنا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تحفہ نماز ہمیں عطا کیا ہے، یہ اگر ہم اختیار نہ کریں تو پھر ہماری حیا کہاں باقی رہے گی؟ یہ تو سمجھنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب یہ خاص تجلیات کا مقام عطا فرمایا تو اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ اللہ نے اپنا دیدار کروایا۔ آقا فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورہ، بہترین طرز پر اللہ نے مجھے اپنے دیدار سے مشرف فرما دیا۔ اور یہاں اختتامی طور پر میں ایک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شعر پر بات کو ختم کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں اس ساری بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے بندوں کو، غلاموں کو کیا چاہیے سوچنا۔ فرمایا کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، تمہیں کیا پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا شرف پا لیا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے۔ حضرت موسیٰ سے پوچھئے کہ جو کہتے ہیں رب ارنی، جو اب آتا ہے لن ترانی، پیارے محبوب تو اے کلیم پیارے تم نہیں دیکھ پاؤ گے، تو جو نہیں دیکھ سکتے، ذات الہیہ کا دیدار نہیں کر سکتے تھے، ان کو تجلیات الہیہ کا دیدار نصیب ہوا، اور اس تجلیات الہیہ کے دیدار میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بے ہوشی طاری، خر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ لیکن یہ تو دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو یہاں بے ہوشی میں تجلیات کا دیدار کر کے ہیں، وہاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام ذات الہیہ کا دیدار کر رہے ہیں۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی۔ اور اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تجلیات الہیہ کے دیدار سے نوازا گیا تو کمال کیا ملا۔ امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب الشفاء شریف کے اندر یہ بات حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام تجلیات الہیہ کے دیدار سے فارغ ہوئے اور ہوش میں آئے تو پھر اس وقت ان انوار و تجلیات کا اثر ان کی نظروں پر ایسا آ چکا تھا کہ رات کے اندھیرے میں 30 میل دور زمین پہ رینگٹی چیونٹی کو دیکھ لیتے تھے رات کے اندھیرے میں۔ یہ تجلیات کو دیکھنے والوں کی نظروں کا کمال ہے۔ تو جنہوں نے ذات کا دیدار کیا ہو ان کی نظروں کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے کہا کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے یہ تھا، تمہیں ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ کتنے بڑے شرف سے نوازے گئے ہیں ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس میں رسول پاک علیہ السلام نے جو بیان کیا ہے کہ مجھے کیا ملا پھر اس دیدار سے، تو اس میں آپ نے اپنی آنکھوں کا جو کمال بتایا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے آپ کی نظروں کے کمال کو بیان کرتے ہوئے، رسول پاک علیہ السلام کی آنکھوں کی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے الخصائص الکبریٰ میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں لوگو انی انظر الی الدنیا وما هو کائن فیہا الی یوم القیامہ، میں دنیا کی طرف ایسے دیکھ رہا ہوں، اور صرف دنیا کی طرف نہیں، اور صرف اس زمانے میں نہیں، بلکہ قیامت تک
اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سب کچھ کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ رسول پاک علیہ السلام کی عظمت اور شانوں میں اس درجے کے اضافے بھی ہوئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سیر کروا کے تسلی بھی کروائی گئی کہ کافروں کے ظلم و ستم کا جو صدمہ تھا آپ کے دل پر وہ بھی اتر جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے کمالات اور امت کے جو اعمال ہیں ان کے حوالے سے مشاہدہ بھی کر لیں۔ تو یہ نماز کے تحفے کے ساتھ ہی جو منسلک ایک مشاہدہ نبوی ہے وہ بھی یاد رکھیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، شب معراج جو میں نے چیزیں دیکھی ہیں ان میں ایک بندے کو میں نے دیکھا کہ جس کے سر کو آگ کے ہتھوڑوں کے ساتھ کچلا جا رہا ہے۔ تو پوچھا کہ یہ کون ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو عرض کیا جبریل امین نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو ان کے دماغ بھاری ہو جاتے تھے، ان کے سروں میں نماز کی محبت نہیں آتی تھی، شوق نہیں آتا تھا، اور یہ نماز کی طرف آنے کے بجائے نماز کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے تھے، تو ان کو یہ سزا مل رہی ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی، شب معراج رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات اور عظمتوں کو سننے سمجھنے کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں کو مانتے ہوئے آپ کے احکام اور تعلیمات پر پوری طرح عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔